تو انہوں نے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ باتیں کی تو ان میں سے ایک بات سیدہ عائشہ نے یہ بھی فرمائی کہ مسروق ایک بات یاد رکھو ہمیشہ، جو کہ صحیح بخاری میں ہے، کہ اگر کبھی کوئی فرد تیری زندگی میں تجھے یہ کہہ دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو پیغام دیا گیا تھا، وہ رسالت کے اندر جو ان کو نصاب دیا گیا تھا، اس کو اپنے ان لوگوں تک نہیں پہنچایا، آپ یہ یقین کر لیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حق بھی اپنی زندگی میں ادا کیا۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور تشریف فرماتے ہیں تو ایک سردار بار بار آ رہے تھے، ایک سردار نے آ کے کہہ دیا کہ آپ سے مکے والے لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا تلواریں ہم لائے نہیں ہیں، پرامن طریقے سے ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں، واپس چلے جائیں گے، اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ چاہے خالی آتے ہیں لیکن عرب کے کچھ لوگ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ وہاں جو الفاظ ہیں نا وہ ذرا آپ غور سے سن لیجیے گا، آپ کا سفر آخرت کیسا تھا۔ آپ نے فرمایا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گردن میرے دونوں کندھوں پر ہے، میں اللہ کا دین نافذ کیے بغیر کبھی نہیں رکوں گا۔ اگر ان کو لڑنے کا شوق ہے تو جب تک میری گردن میرے کندھوں پر ہے، یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا پھر میں دین کو نافذ کر دوں۔ یہ جملہ کہنا تھا، اس نے جا کے واپس کہہ دیا، انہیں کہ پھر اسی نہیں لڑنا، کیونکہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، ہم نے آپ کا رعب کفار کے دل میں ڈالا ہوا ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اما بعد۔ والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل قدر میرے عزیز ساتھیوں، اور انتہائی ادب اور احترام کے لائق ماؤں اور بہنوں، نصیحت کے طور پر اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے، اور خاص کر کے پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر آخرت ہے، یہ مجھے عنوان دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی اس توقع پر نہ اتر سکوں جو آپ میرے بارے میں سوچتے ہیں۔ اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اصل بات کی طرف توجہ دیں جو ہمارے سفر آخرت کو آسان کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو سفر خوبصورت ہی ہے، آپ کی دنیا بھی خوبصورت تھی اور آپ کی تو آخرت بھی خوبصورت ہے۔ آپ کا دنیا میں رہنا بھی خوبصورت تھا اور دنیا سے جانا بھی۔ تو اس لیے اس میں اس طرح سے سفر آخرت بیان کروں گا کہ جس سے مجھے ذاتی طور پہ بھی سیکھنے کو ملے اور آپ احباب کو بھی اس میں سے کچھ چیزیں سیکھنے کو ملیں۔ تقریباً 45 منٹ ہی میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اور اسی کے اندر ہی اس کو سمیٹنے کی بھی کوشش کروں گا۔ سورت ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات دونوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، میں نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا تذکرہ کیا ہے اور پھر زندگی کا کیا ہے۔ ہم تو ہمیشہ زندگی سے موت کا سفر ہی کرتے ہیں، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت سے زندگی کی یاد دلائی ہے کہ میں نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، اور زندگی کو بھی۔
اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں دے رکھا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، یعنی کوئی سبب ہے تمہارے پاس، کوئی وجہ بنتی ہے کہ تم اس کی نافرمانی پہ کھڑے ہو جاؤ، بھئی ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، تمہاری پہلی سٹیج یہ تھی کہ تم مردہ تھے، تمہارے اندر جان نہیں تھی۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اتنا تمہارے اوپر ایک دور تھا، تمہارا تو نام بھی کوئی نہیں تھا، تمہیں یاد بھی کوئی نہیں کرتا تھا، تمہیں سوچتا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو کنتم امواتن، تم مردہ تھے، اور اس مردہ سے پہلے بھی قرآن کریم میں 7 ایسے درجے ہیں اموات سے پہلے جن سے انسان گزرا۔ مثلاً جیسے اللہ فرماتے تمہیں پانی سے پیدا کیا، تو ایک ہماری یہ بھی ایک ٹائپ بنتی ہے کہ پانی والی، اور کبھی کہا کہ تمہیں تراب سے پیدا کیا، کبھی کہا کہ طین سے پیدا کیا، ہمائے مسنون سے پیدا کیا، تو وہ بھی پھر کہا کہ لوتھڑا بنایا اور خون، وہ ساری دیکھیں سوچیں ان کے بارے میں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اس کے باوجود بھی کنتم امواتن، تم تھے مردے، فاحیاکم، زندگی دی ہم نے تمہیں۔ اچھا وہ زندگی یہ ہے جو اب جی رہے ہیں۔ ثم، پھر یمیتکم، پھر تمہیں ہم موت دیں گے، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے کسی درجے پر اختلاف کریں، آپ کا حق ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم جو کہتے ہیں نا زندگی سے ہم موت کے سفر کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو اصل زندگی کی طرف جا رہے ہیں، ہماری تو انتہا موت ہے ہی نہیں۔ اور اگر آپ اس کو بغور اگر دیکھیں نا، بغیر کسی حیل و حجت کے اور بغیر کسی مذہبی فرقہ بندی اور اختلاف سے ذرا ہٹ کے، ہم ہی تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آخرت پہ یقین ہے، تو آخرت پہ یقین سے کیا مراد ہے؟ کافر کہتے ہیں آخرت میں ہم نے دوبارہ کوئی نہیں اٹھنا، اور ہم کہتے ہیں کہ اٹھنا ہے، یہی تو ہمارا ایمان ہے۔ تو اس لیے وہ مرنے کا جو، دنیا سے جانے کا جو مسئلہ ہے نا، اس کو تھوڑا سا اس طرح سے بھی لے لیں کہ اصل میں ہم ایک سٹیج ہے، اس سے ہم نے گزرنا ہے، اور دراصل ہم اپنی اصل اس زندگی کی طرف جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ زندگی بہت اچھی ہوگی اور یا بہت اچھی نہیں ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں صحیح بخاری میں کہ میری گود میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا، وہ آپ کا دنیا کا آخری دن تھا اور آخرت کا پہلا دن تھا۔ یہ ایک سفر کی کیفیت اور حالت ہے۔ تو اس لیے موت اور زندگی کے اس تصور کو مد نظر رکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر آخرت کے بارے میں تھوڑا خیال کیجئے گا۔ دنیا میں 4 چیزیں ہیں، یہاں پہ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں خود ٹیچر ہوں، اور جو اساتذہ بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ قریب سے سمجھ لیں گے۔ 4 چیزیں ہیں دنیا کے اندر، کسی بھی ادارے اور کسی بھی قوم اور کسی بھی ملت اور کسی بھی معاشرے کو اگر قائم رکھنا ہو تو 4 چیزیں کی جاتی ہیں۔ 4 میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے زندگی کے مقصد کو بنا لیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہونا چاہیے، بنا مقصد کے آپ نہ تو سفر کر سکتے ہیں، بنا مقصد کے مومن بندہ اپنی توانائی کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اس کو تو بتایا یہ گیا ہے کہ تیری پیدائش کا تو ایک خاص قسم کا مقصد ہے، سب سے پہلے تو مقصد دیکھ لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد پہلے سمجھ لیں، اور مقصد کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے کہ اس مقصد کے لیے کوئی سلیبس بنا لیں، کوئی نصاب ترتیب دے لیں۔ وہ نصاب کیا تھا؟ جیسے قرآن کریم ایک پورا نصاب ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ نے بھیجا۔ اچھا، اس میں تیسرا درجہ یہ آتا ہے کہ اب اس نصاب کو آپ نے پڑھانا ہے، تو اس پڑھانے کے لیے آپ نے طریقہ تدریس کون سا وضع کرنا ہے۔ بیٹھ کے لیکچر دینا ہے، کھڑے ہو کے پڑھانا ہے، ملٹی میڈیا سکرین لگانی ہے، آپ نے وائٹ بورڈ استعمال کرنا ہے، آپ کا سیمیسٹر سسٹم ہے،
آپ کوئی طریقہ بنائیں گے نا ان کے پڑھانے کا، تو اس کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے سمپل سا رکھا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر آپ کو روشنی ملیں گے، یہ ایک مقصد ہے. اس کے لیے نصاب ہم نے قرآن کریم دے دیا، اور یہ ایک بڑی نور اور بڑی ایک روشن کتاب ہے، کتاب منیر ہے. اور اس کا طریقہ تدریس جو بتایا گیا وہ کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جیسا جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولیں گے، کریں گے، کہیں گے، حکم دیں گے، جو آپ کو کہہ دے کہ یہ کرنا ہے، جو کہہ دے نہیں کرنا پھر نہیں کرنا ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے تدریس رہے گا. آخری چیز رہ جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پھر آپ اس کے آخر میں محاسبہ بھی کریں، کوئی پروگرس رپورٹ بھی تو بنائیں. جس ادارے میں یہ 4 چیزیں ہوں، ادارے کے مقصد ٹھیک ہوں، قوم کا مقصد واضح ہو، امت کا، ملک و ملت کا مقصد واضح ہو، پھر اس کے اوپر ایک نصاب بنا لیا جائے، پھر اس کا طریقہ تدریس وضع کر لیا جائے، پھر اس کے اوپر محاسبہ رکھ لیا جائے، تو میرا پورا یقین ہے کہ وہ ادارے، وہ قومیں، وہ ملک کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا پورا خلاصہ جو آپ نے سفر کیا، اپنے مقصد سے لے کے اپنے محاسبے تک کیا. اس کو میں جب واقعات میں چھوٹا واقعات بیان کروں گا تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. قرآن کی آیت سن لیجیے گا اور اس کا ترجمہ بھی آرام سے سن لیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول، اے رسول. اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی نہیں کہا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ مقاصد بھی ساتھ ہی بیان کر دیے رسول کہہ کے. صاحب علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آسان لفظوں میں رسول میں اور نبی میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، اسے سمجھ لیں آپ. رسول جو ہوتا ہے اس کے پاس اپنے مقاصد علیحدہ سے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور کتاب بھی ان کو علیحدہ سے ملتی ہے، اور قوم بھی ان کو علیحدہ سے ملتی ہے، اور شریعت بھی ان کے لیے علیحدہ سے ڈیزائن کی جاتی ہے کہ یہ آپ کی شریعت، یہ آپ کی امت، یہ آپ کی کتاب، آپ اس پہ کام کریں گے. اور جو نبی ہوتے ہیں بعض دفعہ پچھلی رسالت، پچھلی نبوت کو، پچھلی کتابوں کو ہی ان کو دے دیا تھا کہ پیچھے کتاب آ رہی تھی، آپ اس کتاب کو لے لیں، پیچھے ایک امت آ رہی تھی، آپ اسی امت پہ کام کریں اور اس کو لے کے آپ آگے چلیں. یہ ایک نبی میں، رسول میں ایک بنیادی فرق ہے جو میں آسان لفظوں میں بتا سکتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یا ایھا الرسول، تو رسول کا درجہ اوپر ہوتا ہے. ویسے آسان یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر نبی صدیق ہوتا ہے، صدیق کے اوپر پھر درجہ جو لے کے آئے وہ ہوتا ہے کہ وہ نبی ہوتا ہے، اور نبی کے اوپر درجہ ہوتا ہے کہ وہ رسول ہوتا ہے. رسول جو ہوتا ہے اس کے پاس ایک پورا نصاب ہوتا ہے، پوری امت اور پوری شریعت ہوتی ہے، پورا لا ہوتا ہے جس کو اس نے اپنی زندگی میں ایسے لاگو کرنا ہوتا ہے کہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ان کی زندگی کا ہر دن اور ہر رات اپنے امتی کے لیے نمونہ ہوتا ہے. نہ وہ اس نصاب سے باہر جاتے ہیں، نہ اس شریعت سے باہر جاتے ہیں، نہ اپنا دستور ذاتی بیان کرتے ہیں، سارے کا سارا دستور اللہ تعالیٰ کا وہ بیان کرتے ہیں. سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا گیا یا ایھا الرسول، آپ نے سفر شروع کرنا ہے، آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ ہیں اللہ کے رسول. لہذا اپنے مقاصد حیات کو آپ سمجھ لیں کہ رسالت کا عہدہ ہم نے دے دیا ہے، اور آپ کا یہ سفر کیسے ہوگا جو کہ آخر تک جائے گا، محاسبے تک. فرمایا بلغ، آپ پہنچا دیجئے. ابلاغ کسی کی چیز کو پہنچانا. بلغ، آپ پہنچا دیجئے ما انزل الیک، جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف. سلیبس، مقاصد آپ کے ہیں رسالت، اور نصاب ہم نے دیا وحی الہی قرآن کریم، اور وہ ہم نے دے دیا، وہ آپ نے پہنچانا ہے کدھر سے؟ من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے ہے. یہ کسی فرقے، کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی بڑے سے بڑے کسی عالم دین کی طرف سے نہیں ہے، سیدھا سیدھا پورے کا پورا نظام آپ کے رب کی طرف سے دیا گیا آپ کو. اب اس میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر ایسا آپ نہ کر سکے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مقصد کو پہنچایا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ما بلغتا، دین نہیں کہا، ما بلغتا قرآن نہیں کہا، ما بلغتا وہی کا ذکر نہیں کیا، کہا ما بلغتا رسالتا، جو مقصد آپ کو دیا گیا تھا اگر آپ نے یہ تبلیغ جو ہم آسمان سے آپ کو دے رہے ہیں اگر آپ نے یہ لوگوں تک اس سفر میں نہ پہنچائی، اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے وہ مقصد کھو دیا اور وہ فائدہ نہ ہو سکا جو ہم اس معاشرے میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا سفر شروع سے لے کے ہی با مقصد تھا اور وہ ہمارے لیے تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور میں اس لمبی روایت میں سے ایک حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ صحیح البخاری میں ہے، جو امام مسروق نے جا کے چند ایک باتیں کی۔ مسروق جو یہ تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں امام سمانی لکھتے ہیں کہ ان کا نام کوئی اور تھا، لیکن یہ چھوٹی عمر میں تھے، کسی نے ان کو اٹھا لیا، یہ چوری ہو گئے۔ ثم وجیدہ، پھر ان کو کسی نے، ماں باپ نے، رشتہ داروں نے مل کے انہیں ڈھونڈ لیا۔ جب ڈھونڈ لیا تو ان کا نام وہیں سے مسروق پڑ گیا، جیسے نا مال مسروقہ، کہ جو مال چوری ہوا تھا وہ مال ہمیں مل گیا، تو تب سے ان کا نام مسروق پڑ گیا تھا۔ تو انہوں نے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ باتیں کی تو ان میں سے ایک بات سیدہ عائشہ نے یہ بھی فرمائی کہ مسروق ایک بات یاد رکھو ہمیشہ، جو کہ صحیح بخاری میں ہے، کہ اگر کبھی کوئی فرد تیری زندگی میں تجھے یہ کہہ دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو پیغام دیا گیا تھا، وہ رسالت کے اندر جو ان کو نصاب دیا گیا تھا، اس کو اپنے ان لوگوں تک نہیں پہنچایا، آپ یہ یقین کر لیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حق بھی اپنی زندگی میں ادا کیا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کبھی کمی کی ہو۔ حضرت سلمان فارسی ہیں، اجمی ہیں، ان سے ایک یہودی نے کہا آپ کے نبی بہت ہی عجیب معاملے کرتے ہیں، آپ کو کبھی قضاء حاجت کے طریقے بتاتے ہیں، کبھی آپ کو سونے جاگنے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو آپ کے نبی بتاتے ہیں۔ تو سلمان فارسی کوئی شرمندہ نہیں ہوئے کہ اس کے سامنے ہم بات کیسے رکھیں، فوری طور پہ کہنے لگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہمارے والد سے زیادہ شفیق ہیں، ہمارا ماں باپ اتنی شفقت ہم پر نہیں کر سکتا جتنی حضور ہمارے ساتھ شفقت کرتے ہیں، اور تم تو صرف قضاء حاجت کی بات کرتے ہو، حتی الخرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، کتنے ڈھیلے استعمال کرنے ہیں، لید استعمال نہیں کرنی ہے، پتھر استعمال کرنا ہے، کوئلہ ہڈی استعمال نہیں کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک جو چیز تھی وہ اپنے لوگوں کو بتائی، اور یہ آپ کا سفر تھا جس کے اندر ساری تبلیغ آپ کرتے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے اتنے بڑے سفر میں مسائل کا بھی سامنا آپ کو رہے گا، اور میں آپ کو یہاں بھی بتاؤں، آپ اگر سنجیدگی سے کام کریں گے نا آپ کو بھی رکاوٹوں کا سامنا ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ بڑے بس سفر شروع کیا اور آپ کا سفر آسان ہو گیا، انبیاء کا آسان نہیں ہوتا تھا، ہم تو پھر بڑے گنہگار ہیں۔ تو اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا واللہ یعصمک من الناس، اس سفر میں لوگوں سے جو تکلیفیں آپ کو دی جائیں گے ان سے بچانا ہماری ذمہ داری رہی۔ اس سفر میں تلوار آپ کی گردن پر آئے گی، لیکن اس تلوار سے ہم آپ کو بچائیں گے۔ اس سفر میں تلواریں آپ کے گھر کے دروازے کے مین دروازے پر 9 لوگ تلواریں لے کے بیٹھیں گے، ہم آپ کو بچائیں گے۔ سفر ہجرت میں سفر جب شروع کیا تو اس کے اندر ایک سراقہ نامی آدمی نیزہ لے کر اور تیر لے کے اور تلوار لے کے پورے طریقے سے حاوی ہو رہا تھا، لیکن کس نے بچایا؟ ہر جگہ پر ہم آپ کو بچائیں گے۔ آپ بدر میں بھی کھڑے ہوں گے تو آپ کے افراد کم ہوں گے اور وہ زیادہ ہوں گے، ہم آپ کو بچائیں گے۔ احد میں ہم آپ کا دفاع کریں گے، طائف میں ہم آپ کو بچائیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ جب تم یہاں بیٹھ کے درس سنتے ہو اور میں سناتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں سفر آخرت سے مراد ہے بس انسان کی روح قبض ہو گئی اور وہ آخرت میں پہنچ گیا۔ اصل میں یہ ہے جب سے پیدا ہوئے تھے ہمارا تو اسی دن سے بلکہ اس سے بھی پہلے کا سفر ہمارا جاری ہے جو آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں دنیا میں آئے تو سفر جاری تھا،
اس میں مقاصد کے بغیر ایک ہی ذات ہے جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. سب سے بڑا مقصد حضور کی زندگی کا تھا، کیونکہ آپ ہم سب کے لیے نمونہ تھے. اللہ نے یہ کہہ دیا ہم آپ کو بچا کے رکھیں گے، لیکن کام میں کسی جگہ پر بھی کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی. اسی لیے جب کبھی سنتا یا پڑھتا ہوں نا کہ حضور نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پر آپ چاند رکھ لیں اور ایک پر آپ لا کے سورج رکھ لیں، اور مجھے کہیں کہ اپنے مشن سے میں معذرت چاہتا ہوں، میں ویسے تنقید کرنے والا بندہ نہیں ہوں اور مجھ سے تنقید ہوتی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ مسئلہ کیا ہے. میں کہتا ہوں یار لوگوں کو جشن کا بہت پتہ چلتا ہے لیکن حضور کے مشن کا نہیں پتہ چلتا. حضور نے اپنی جشن سے ہٹ کر اپنے مشن پر زیادہ توجہ دی ہے. فرمایا تم مجھے میرے مشن سے ایک لمحے کے لیے بھی واپس نہیں روک سکتے کہ میں رک جاؤں. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، آپ جیسے اہل علم کو پڑھنا چاہیے. جب صلح حدیبیہ کے مقام پر حضور تشریف فرماتے ہیں تو ایک سردار بار بار آ رہے تھے. ایک سردار نے آ کے کہہ دیا کہ آپ سے مکے والے لڑنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا تلواریں ہم لائے نہیں ہیں، پرامن طریقے سے ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں، واپس چلے جائیں گے، اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا نہیں آپ چاہے خالی آتے ہیں لیکن عرب کے کچھ لوگ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. وہاں جو الفاظ ہیں نا وہ ذرا آپ غور سے سن لیجیے گا آپ کا سفر آخرت کیسا تھا. آپ نے فرمایا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گردن میرے دونوں کندھوں پر ہے میں اللہ کا دین نافذ کیے بغیر کبھی نہیں رکوں گا. اگر ان کو لڑنے کا شوق ہے تو جب تک میری گردن میرے کندھوں پر ہے یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا پھر میں دین کو نافذ کر دوں. یہ جملہ کہنا تھا، اس نے جا کے واپس کہہ دیا انہیں کہ پھر اسی نہیں لڑنا، کیونکہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، ہم نے آپ کا رعب کفار کے دل میں ڈالا ہوا ہے. لہذا واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو کافر ہوتے ہیں نا ان کو ہم پھر دیں ہدایت یا نہ دیں یہ مرضی اور منشا ہمارا رہے گا. آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، ابلاغ کرنا. وما علینا الا البلاغ المبین. ہر نبی کی دعوت میرا، ہم نے تو پیغام پہنچانا ہے. تمہارے دل کو زبردستی ہم نرم نہیں کر سکتے، ہم زبردستی تمہارے دل کے اندر بات کو نہیں اتار سکتے، ہم زبردستی تمہارے ذہنوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. عالم بھی صرف اپنی فریضہ تبلیغ کی ادائیگی کرتا ہے، انبیاء بھی اپنی فریضہ تبلیغ کو ادا کرتے تھے اور اپنے سفر کے اندر پتہ نہیں کتنی مشکلات سے گزر کر بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ جو مقصد حیات ہمارا ہے، جس کے اوپر اللہ نے ہمیں ایک نصاب دیا ہے، اس کا طریقہ تدریس ہمیں دیا ہوا ہے، یہ سارا ہم نے کر کے اس قوم کو دے کر جانا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا جب آپ کے بالکل آخری دنوں کی طرف ہم جاتے ہیں جہاں زیادہ ہمیں چیزیں سمجھنے کو ملیں گی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء، اب میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی ایک طرح سے آپ نے اشارہ کر دیا اب میں تمہیں، ویسے تو اشارہ آپ نے بہت پہلے کر دیا تھا. حجۃ الوداع میں آپ نے جامع ترمذی میں الفاظ ہیں جب آپ نے کہا اتنے بڑے مجمع میں کہ لعلی لا اراکم بعد عام ھذا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اس سال کے بعد آئندہ سال جیسے آج تم مجھے دیکھ رہے ہو ایک اونچائی پر، اتنے مجمع میں شاید دوبارہ تمہیں یہ دیکھنے کا اتفاق نہ ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر وقت اس تیاری میں تھے ہی تھے. تو پھر فرمایا ترکتکم علی البیضاء، میری زندگی کا سفر یہ ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک راستے پر جو بالکل روشن راستہ ہے، تمہیں بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ کے جا رہا، تذبذب کی زندگیوں میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا رہا، مقاصد کے بغیر تمہیں دنیا میں نہیں چھوڑ کے جا رہا. ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں بالکل واضح روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگلے جملے پہ غور کیجئے گا، لیلھا کنہارھا، میں نے اپنی زندگی کا جو بھی سفر طے کیا ہے اس کے اندر یہ بات واضح رہے کہ میں نے جو چیزیں یہاں چھوڑی ہیں، جو راستہ میں نے تمہارے لیے چھوڑا ہے، جو نمونہ میں نے تمہارے واسطے چھوڑا ہے، اس میں خصوصی طور پہ یہ ہے کہ میری اس رات، جو میری وہ رات ہے دین کی، وہ رات بھی تمہارے دن سے زیادہ روشن ہے. تمہارا دن اور وہ رات جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، وہ رات بھی تمہارے دن سے روشن ہے. اتنا واضح دین تمہیں دے کے جا رہا ہوں، میں اپنی زندگی کا سفر ضائع کر کے نہیں جا رہا. اگر آپ اس کو تنقید سمجھتے ہیں تو سمجھ لیجئے گا
کہ میں ساری زندگی کھیل تماشے میں گزار کے نہیں جا رہا، میں ساری زندگی کاروبار زندگی میں اپنے آپ کو تباہ کر کے نہیں جا رہا، میں ساری زندگی یہ نہیں کہ عقیدہ تمہیں نہیں سمجھا سکا، عمل تمہیں نہیں سمجھا سکا، اب تم کھڑے ہو کے کہتے ہو ہمیں اس مسئلے میں اختلاف ہے، ہمیں اس مسئلے میں جھگڑا ہے، ہم یہ مسئلہ سمجھ نہیں پاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جو میرے رب نے، میں خازن ہوں، اس نے مجھے جو حکم دیا تھا یہ چیز جہاں رکھنی ہے، میں نے سفر زندگی میں اپنی حیات طیبہ میں نے وہ چیز وہیں پر رکھی ہے جہاں میرے رب نے مجھے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ میرا سفر ایسا رہے گا، نہیں جائے گا، چاہے میں جدھر بھی گیا، میں مکے میں رہا، میں طیب میں گیا، اور میں پھر ہجرت کر کے یثرب میں چلا گیا، میرا سفر کبھی بھی، حضور کا سفر کبھی بھی اس مقصد سے خالی نہیں رہا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، بلغ ما انزل الیک، پیارے اس کام کو کبھی نہیں بھولنا، اپنے اس کو آپ نے کرتے جانا کرتے جانا۔ اور پھر ایک دن آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما دے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو یہ سورت نصر نازل ہو گئی۔ مجھے اندازہ ہے اس بات کا، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ اس فتح سے مراد ہم فوری طور پہ فتح مکہ لیتے ہیں، عام طور پہ میرے ذہنوں میں جاتا ہے اس سے مراد ہے مکہ فتح۔ برائے کرم آپ اس کا مطالعہ کر لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں کسی بھی اہل علم کی اردو میں، تو اللہ کے نیک بندوں نے اس سے صرف فتح مکہ نہیں لیا، اس سے مراد عمومی ساری کی ساری فتوحات ہیں۔ 13 سال مکی زندگی میں اور 10 سال مدنی زندگی میں، پہلے 2 سال نکالیں، آخری 8 سال مدینے میں، 8 سال میں سے آخری سال نکالنے، پھر پیچھے 7 سال، 7 سالوں میں 87 جنگیں بھی شامل ہیں۔ فتح سے مراد یہ ہے کہ اب ہم نے کیا کیا ہے، اب اتنی اللہ نے طاقت دی ہے کہ تمہارا رعب ہم نے کافروں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، آپ 1 مہینے کی مسافت پر بھی ہوں گے نا، آپ کا دشمن آپ سے ڈرے گا۔ فتح یہ ہے، 2 ہی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، یا بندہ کسی سے رعب سے مرعوب ہو جاتا ہے یا کسی کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں پوری ڈال دی، اور اللہ کے نبی کا رعب کافروں کے دل میں ڈال دیا۔ یہ فائنل فتح ہے، اس کو کہتے ہیں جب فتح آئے گی کافر مرعوب ہوں گے اور مومن کو تقویت ملے گی، اور مومن اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے آپ کی محبت کے اندر۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک اپنے آپ کو سوچتے ہوں گے۔ آپ اس صحابی کے بارے میں سوچیں نا، جس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ جب بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ سے نکلتے، وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا تو آپ کہتے کام کاج نہیں کرتے، بولے میں جب نکلتا ہوں آپ یہیں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور میرا اصل میں ایک دل کرتا ہے آپ کو کوئی کام پڑے، آپ کو کوئی کام پڑے اور آپ کسی کو آواز دیں اور سب سے پہلے میں کہوں لبیک و سعدیک، کہ میں حاضر ہوں، آپ مجھے حکم کریں، میں تو اس لیے یہاں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں، مجھے اس سے بڑا کوئی کام اور کام نہیں لگتا۔ آپ اس صحابی کے بارے میں تصور کریں، محبت میں ڈوبا ہوا، شام کو گھر گیا، عشاء سے پہلے واپس آ گیا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، کہتا آج بڑی عجیب کیفیت ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہتا بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، خوشگوار ماحول میں ہی تھے، اچانک مجھے اپنی موت بھی یاد آ گئی اور آپ کی بھی موت یاد آئی۔ یہاں کوئی مولوی صاحب سے آ کے کہنا مولوی صاحب آج میں تہاڈی موت یاد آئی، پھر میں دیکھوں اس کے چہرے کے تاثرات کیسے۔ حضور مجھے اپنی موت بھی یاد آ گئی اور آپ کی بھی یاد آ گئی، لیکن اس میں آگے پریشانی کی بات یہ تھی آپ تو نبی رسول ہو، جنتوں میں بلندیوں میں جائیں گے، ہم تو کوئی نیچے رہ جائیں گے، مزہ نہیں آئے گا ایسی موت کا کہ آپ اتنی بلندیوں پر ہوں گے، ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے، ہم آپ سے کیسے ملیں گے، وہاں کیسے ملاپ ہمارا ہوگا۔ اللہ کو بھی یہ بات اتنی پسند آئی، جبریل آ گئے، حضور اس کو بتا دیجیے گا جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ہم تمہیں اکٹھا کریں گے کیونکہ تمہارے مقاصد ایک ہوں گے۔ اور ایک صحابی آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فوری طور پہ آگے عرض کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری میں، حضور یہ قیامت کب آنے والی ہے؟ آپ نے کہا تو تیاری کیا کیا؟ اس نے کہا سوائے اللہ کے رسول کے محبت کے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے سوا میں نے تو کوئی بڑی تیاری نہیں کی۔ یہ اس کا عاجزی کا جملہ ہے، اس سے کوئی مراد یہ نہ لے لے کہ وہ نمازی نہیں تھا، وہ روزے دار نہیں تھا، وہ
باقی اعمال کو نہیں. وہ مانتا تھا, اس کو لگا سب سے بڑی جو میری تیاری ہے نا وہ اللہ اس کے رسول سے میرا جو تعلق ہے نا یہ سب سے بڑی میری تیاری ہے. آپ نے اتنا خوبصورت جواب دیا, ہمارا تو ایمان تازہ ہو گیا. حضور فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کو اسی کے ساتھ سفر ایسا کریں کہ دنیا میں بھی آپ اکٹھے رہیں اور پھر آخرت میں بھی آپ ان کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں. حضور کا سفر کامیاب ہے. جو بھی حضور کے سفر کے ساتھ محبتاً ایمان کی حالت میں ساتھ مل جائے گا انشاءاللہ روز محشر قیامت والے دن حوض کوثر پہ بھی حضور کے سامنے کھڑا ہو. اسی لیے تو آپ نے فرمایا قیامت کو کچھ لوگ آئیں گے لیکن ان کو مجھ سے دور کر لیا جائے گا اور میں پوچھوں گا یہ تو میرے امتی تھے, ان کو کیا مسئلہ ہو گیا کہ یہ ایسے پیچھے ہو گئے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو, آپ کے مقصد کو, آپ کے نصاب کو, آپ کے اس سارے معاملے کو انہوں نے کیا کر دیا تھا, تبدیل کر دیا تھا. تو حضور فرمائیں گے سحقاً لمن غیر بعدی دینا, ان کو مجھ سے تو کم از کم بہت دور کر لیں, انہوں نے میرے منہج کو, عقیدے کو, دین کو, شریعت کو بدل دیا تھا, سو ان کو تو ہم سے دور کر لیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ نے بہت سفر کیا, یہ 10 سال 13 سال سارا سفر جاری رہا آپ کا. اب کیا ہوگا؟ اللہ نے فتح بھی دی, مدد بھی کی. ورأیت الناس, آپ لوگوں کو دیکھ پائیں گے, یدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ جو لوگ ہیں اب ایک ایک دو دو کی بات نہیں, اب فوج در فوج دین میں داخل ہو. جتنا تمہارا آخرت کا سفر ایمان کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور میں نے جانا ہے, اور اپنے منہج اور عقیدے کو مضبوط کرنا ہے, بھائی مجھے اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی جب تک میرا رب نہیں چاہتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی زندگی کے سفر میں پورے طریقے سے ان چیزوں کو لے کے گئے, اور ایک دن اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ دیکھیں گے اب آپ کو ایک ایک بندہ نہیں, فوج در فوج آپ کے اس دین میں داخل ہوتے جائیں گے. لیکن ایک کام کیجئے گا, کسی جگہ پر بھی اللہ نے تکبر کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی, کسی کو بھی نہیں دی کہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد آپ کہہ دیں کہ ہم نے دنیا کی کایا پلٹ دی, زمانہ جہلیت سے ہم نے ان کو نور دے دیا, روشنی میں کھڑا کر دیا, جہالت کو دور کر دیا, 87 جنگیں لڑی, ساری کی ساری فتح یاب ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سفر میں یہ خیال رکھیے گا فسبح بحمد ربک, یہ تسبیح بھی تیرے رب کی ہے اور تعریف بھی تیرے رب کی. یہ جتنا بھی آپ کمال دیکھ رہے ہیں, جو بھی آپ جمال دیکھ رہے ہیں, جتنی فتوحات دیکھ رہے ہیں, جتنے افراد آج تمہارے ساتھ ہیں, جتنے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اپنے گھر تک لوٹانے کو تیار ہیں, اپنے بچے قربان کرنے کو تیار ہیں, بزرگ تلواریں اٹھا کے آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں, رات کو مسلح پر ہوتے ہیں, دن کو گھوڑے کی پشت پر ہوتے ہیں, سارا دن آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جو لڑتے ہیں, اپنے گھر سے سامان اٹھا کے سارے کا سارا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں, اپنی برادری سے ٹکرا جاتے ہیں, دنیا سے بھڑ جاتے ہیں, اپنے بیمار تھے, مریض تھے, یہ تو اتنے آپ کے قریب ہو گئے. ایک صحابی دوپہر کی گرمی میں اپنے چھپر کے نیچے پانی کا تروکا کر رہا تھا, پانی کے چھڑک رہا تھا, اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آئی, چھپر چھوڑا, بچوں کو چھوڑا, حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے میں تو ویسی ٹھنڈی جگہ بیٹھے, پھر میں نے سوچا میں ٹھنڈی جگہ پر ہوں, پتہ نہیں حضور ٹھنڈی جگہ پر ہیں کہ نہیں. یہ جو اتنی محبتیں ہم نے آپ کو دی ہیں نا, اس کے بعد بھی یہ مت کہیے کہ آپ نے یہ کر لیا ہے. فسبح بحمد ربک, یہ تسبیح بھی اللہ کی ہے اور حمد بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. واستغفر, استغفار کرتے رہیے گا, انہ کان توابا, رب بڑی ذات ہے, اس کی طرف لوٹے نا تو وہ توبہ کو بڑا قبول کرنے والا. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو روایات میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام زیادہ آتا ہے کہ وہ ان کی آنکھیں بھر آئیں. تو کسی نے ان سے عرض کیا کہ کیا بات ہے, اتنی اچھی صورت جس میں فتح کا ذکر ہے, جس میں لوگوں کے اسلام کے اندر داخل ہونے کا ذکر ہے, تو آپ کی آنکھیں بھر آئی ہیں, یقیناً خوشی میں بھر آئی ہوگی. کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, ساری چیزیں صحیح ہیں, لیکن آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ جب اللہ نے سارے مقاصد پورے کر لیے نا, اب اللہ کے نبی یہاں پہ نہیں رہیں گے. اور نبی کی جدائی تو صحابہ کرام کچھ لمحے کے لیے بھی پسند نہیں کرتے, حضور دور ہو جائے. میں بیان نہیں کر سکتا کتنی روایات ہیں, تھوڑی دیر اگر اللہ کے نبی کسی تھوڑا سا سائڈ پہ ہوئے اور نظر نہیں آئے, صحابہ کرام کی دوڑیں لگ جاتی تھی کہ ڈھونڈیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہاں پر.
صرف اتنی سی بات تاریخ میں لکھی ہوئی ہے سیرت کی کتابوں میں، جب مکہ فتح ہوا تو مکے کے لوگوں نے حضور کو ایسے گھیرا ہوا تھا سائڈ سے، اور ظاہر ہے جو مدینے سے آئے ہوئے تھے وہ سارے ایک طرح سے اجنبی تھے مکے والے لوگوں کے لیے، تو وہ ایک طرح سائڈ پہ بیٹھ گئے، تو ان کے چہرے غمزدہ تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کے پوچھا وہ خیر ہے آپ لوگ اس طرح سے کیوں افسردہ ہیں؟ تو کسی ایک نے بڑے ادب سے عرض کیا حضور اب مکہ فتح ہو گیا ہے، جس مکہ سے آپ نے ہجرت کی تھی اب وہ فتح ہو گیا ہے، آپ کے لوگ آپ سے پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، ہم پردیسی لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے، یثرب کے رہنے والے، ایسا ہوگا ہمیں لگتا ہے کہ آپ کہیں یہیں اپنے گھر میں رک جائیں گے، اور ہم اگر واپس جائیں گے تو وہاں ہم کیسے رہیں گے؟ ہم تو پسند نہیں کرتے کہ آپ یہاں رہ جائیں اور ہم وہاں رہ جائیں. اب 10 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں، ہم تو آپ کو جدا ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتے. کتنا خوبصورت جواب دیا حضور نے. آپ نے فرمایا میں اس راستے پر جاؤں گا جس راستے پہ انصار جائیں گے، میں اس جگہ پر رہوں گا جہاں پہ انصار رہیں گے، میں تمہارے ہی ساتھ ہوں. تم نے میرے ساتھ مل کے اس میرے منہج کو، میرے دین کو اور میرے سفر میں کتنی آسانیاں پیدا کی، میں آج بھی تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے ساتھ گئے. اور آپ اندازہ کریں کہ آج نماز پڑھائی جا رہی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آتے ہیں. آپ کی تو روٹین ہی تھی کہ آپ نماز صبح جماعت کرواتے تھے، لیکن بیماری کے اس حالت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے آپ کی جو سفر آخرت ہے اس میں جن چیزوں کی اہمیت ہے آپ بھی اہمیت رکھیں. حضرت فضل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بغلوں کے نیچے سہارا دیتے تھے، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے دونوں پاؤں ایسے گھسٹ رہتے لیکن پھر بھی آپ نے جا کے مسجد میں نماز پڑھی. اور اب جب نماز پڑھائی اور ممبر کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی تو ٹیک لگا کے صحابہ کرام چونکہ کچھ دنوں سے ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت علیل تھی تو وہ قریب ہو کے بیٹھ گئے. یہ آگی بات محاسبے تک، مقصد بھی ہے، نصاب بھی ہے، تربیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، سب ہو رہا ہے، بہترین معلم بھی ہیں. آج احتساب کی بات ہوگی، بیٹھ گئے اور بیٹھ کے آپ نے کہا کہ دیکھو ایک بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا. اب سب بڑی توجہ سے سن رہے ہیں. ایک بندہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، وہ دنیا میں رہنا چاہے تو یہاں رہ لے، اور اس کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہے تو وہ رفیق اعلیٰ میں جا سکتا ہے. اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا. تو بعض صحابہ کرام وہ تو سوچ رہے تھے اچھا کوئی بندہ ہوگا جس کو اختیار اللہ نے دیا ہوگا. تو پھر جو کبار صحابہ کرام تھے وہ یہ بات سمجھ رہے تھے، جو اہل علم بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، انہوں نے کہا یہ اختیار صرف ایک ہستی کو مل سکتا اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اور تو کسی کو اختیار مل ہی نہیں سکتا. یہ اختیار اور کس کو ملے گا؟ یہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں، کسی اور کی بات نہیں کر رہے. پھر آپ نے اگلے لمحے کہہ دیا دیکھو میں نے تمہارے اندر بہت عرصہ گزارا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ میں نے 13 سال مکے میں گزارے اور ان میں سے پہلے 40 سال بھی ادھر ہی گزارے، پھر میں مدینے آ گیا، یثرب میں آ گیا، اس کا نام مدینہ النبی رکھ لیا، یہاں بھی میں نے 10 سال گزارے، جنگیں لڑی اور کتنے ہم نے کام مل کے کیے. ہو سکتا ہے کسی درجے پر ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو اور دکھ پہنچا ہو، آپ ایسے کریں یہاں پر مجھ سے آپ اس کا حساب کتاب لے لیں اور مجھے یہیں پہ بری ذمہ کر دیں. قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے احتساب نہیں مانگنا، میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، جس کو جو مجھ سے مسئلہ ہے وہ یہیں پہ میرے ساتھ حل کر لے. تب جا کے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے آپ نے صفیں برابر کرتے ہوئے مجھے اس طریقے سے سٹک کے ساتھ، آسے کے ساتھ مجھے آپ نے اچھا بھلا مجھے آپ نے دھکیلا تھا، مجھے تکلیف ہوئی تھی. تو صحابہ کرام تو حیران ہو گئے کہ خدا کے بندے حضور کی طبیعت کو دیکھو، مزاج کو دیکھو، حالات کو دیکھو، تمہیں آج یاد آیا؟ اس نے کہا نہیں میں انتقام لیے بغیر نہیں رہ سکتا. اور جب اللہ کے نبی نے عملاً کہا آ جاؤ قریب آ جاؤ، جب قریب آیا تو اس نے پھر کہا دیکھیے جب آپ نے مجھے اسے کیا میرے بدن پر تو کپڑا بھی نہیں تھا. حضور نے اپنا کپڑا تک ہٹا دیا. یہ محاسبہ ہوتا ہے اگر آپ نے کام کرنا ہے، عالم بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے.
ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کیوں نہیں کر سکتا کہ ابا جی ہو سکتا ہے کسی لمحے میں نے آپ کی گستاخی کر دی ہو؟ ابا کے سامنے بیٹھ گئے، اماں کے سامنے بیٹھ کے، بڑی بہن کے سامنے بیٹھ کے، رشتہ داروں میں بیٹھ کے، برادری کنبے قبیلے میں بیٹھ کے ایک دن یہ جملہ آپ بھی بول کے دیکھیے گا۔ میں تکبر کے لیے نہیں کہہ رہا، نہ میری عادت اور مزاج ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے یہ کہنے سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ میں کتنی بار اپنی فیملی میں اپنے بڑوں کے سامنے بیٹھ کے کہہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میری زبان سے، میرے عمل سے، میرے کردار سے آپ کو کہیں تکلیف پہنچی ہو، میں آپ سے یہی معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے یہیں پہ معاف کر دیں، اپنا محاسبہ یہیں پہ ٹھیک کر لیں، یہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ حضور کے سفر میں سب سے اہم ترین جو چیز ہے اینڈ پہ جا کے وہ محاسبہ ہے۔ اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو نماز کا آپ خیال رکھیں گے اور غلاموں کا آپ دھیان رکھیں گے، نماز کا آپ خیال رکھیں گے اور غلاموں کا آپ دھیان رکھیں گے، غلاموں پہ ظلم مت کیجئے گا، ان کے حقوق کو سلب مت کیجئے گا۔ اور دیکھیے گا آپ نے سفر میں کتنی کامیابی لی۔ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے گئے تھے مدینہ یثرب میں، اور آج واپس وہاں پہ کھڑے ہیں تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا ان امر الجاہلیت تحت ہاتین قدمین۔ یہ سارے عرب کو پیغام تھا، دیکھو ہم ایک مقصد لے کے اٹھے تھے مکہ سے، اور آپ لوگوں نے بڑا زور لگایا کہ وہ مقصد ہم ختم کر دیں، ہم نے ساری زندگی اس مقصد کے اوپر قربان کر دی ہے، آج تمہیں بتائیں کتنی کامیابی ملی ہے۔ ان امر الجاہلیتی، تمہارے جہالت کے سارے کام، ہاتینی قدمینی، آج وہ سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے ہیں۔ اتنے مقصد میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اتنے بڑے مجمع میں حجت الوداع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں، جہاں تک آپ کی آواز جا رہی ہے لوگ آگے آواز کو بھیج رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں مجھے بتاؤ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دینے کا حکم دیا تھا میں نے وہ پہنچایا؟ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سامنے کھڑے ہو گئے، بار بار یہ کہہ رہے تھے آپ نے نہ صرف پہنچایا بلکہ آپ نے حق ادا کیا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ ان سے پوچھا اور اس کے بعد اپنی انگلی کو اٹھایا اور اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، یا اللہ یہ سارے بتا رہے ہیں، یہ سارے گواہی دے رہے ہیں میں نے وہ حق ادا کیا جو تو نے میرے اوپر نازل کیا تھا، اب تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے حق رسالت کو ادا کیا ہے۔ یہ میرا شروع سے لے کے یہی سفر تھا نا کہ میں اپنا حق ادا کر کے جاؤں گا۔ تو پھر جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بار بار پوچھتے تھے۔ تب ازواج مطہرات میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ لگتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر میں جانا پسند کرتے ہیں، تو ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بالکل آخری ٹائم میں جب بہت ہی کمزور طبیعت ہو گئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق سیدہ عائشہ کے جو بھائی ہیں عبد الرحمن، وہ داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک سے وہ جملہ تو نہ بول سکے، لیکن آپ نے اشارہ کیا کہ یہ ان سے کہیں کہ مسواک دے دیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہوں مسواک میں نے پکڑی، پھر اشارہ ہوا کہ اس کو نرم کریں، پھر میں نے اس مسواک کو نرم کیا، پھر میں نے حضور کو دیا، حضور نے مسواک ایسے لگائی۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ نے کتنا مجھ پہ کرم کیا کہ آخری ٹائم میں میرے لعاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کو ایک کیا۔ سبحان اللہ۔ گھریلو زندگی میں آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں کہہ رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، اللہ اپنی رحمتوں سے دور کر دے ان یہود و نصارہ کو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ پھر آپ آخر میں فرما رہے تھے اللہم اے میرے اللہ میری یہ دعا ہے کہ کوئی بھی فرد و بشر میری قبر کو اس طرح عبادت گاہ نہ بناوے جس طریقے سے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی عبادت گاہ بنا لی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو زیادہ صحیح روایات ہیں نا، 12 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے آپ اللہ کے امر اور اس کے حکم کے ساتھ آپ پر موت واقع ہوئی۔ اور وہ جو آخرت کا ہم جو ایک لفظ بولتے ہیں کہ سفر، وہ دنیا کا آخری دن تھا اور آخرت کا
وہ پہلا دن تھا جو سیدہ عائشہ کا جملہ ہے وہی میں پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ صحابہ کرام کے لیے سب سے مشکل ترین گھڑی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے، کسی نے اشارہ کیا کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا چکے ہیں۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ آئے اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے، سواری کو چھوڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے حجرے میں جا کے کپڑے کو ہٹایا اور ایسا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آج تک ہمارے طالب علموں کو یاد ہونا چاہیے تھا، چہرے سے ہٹا کے اور بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے فوری طور پہ کہا انقطع ما لم ينقطع آدم من النبوۃ۔ حضور نبی آتے تھے چلے جاتے تھے، لیکن ہر نبی کے جانے کے ساتھ صرف موت واقع ہوتی تھی، نبی چلے جاتے تھے، لیکن حضور آپ کی موت سے تو نبوت کا بھی اختتام ہو گیا۔ انقطع کٹ گیا ہے، ما لم ينقطع احد من النبوۃ، جو پہلے نبیوں کی وفات سے نہیں کٹا۔ حضور دکھ کی بات ہے، اب نبوتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ صحیح بخاری میں دیکھیے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں ساتھی ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، ایک بوڑھی بزرگ وڈیری عمر کی ایک خاتون کے پاس گئے، وہ رونے لگی تو انہوں نے پوچھا ہمیں بھی بتاؤ، نبی کریم کے جانے کا غم تو ہمیں بھی ہے، جانے کا غم تو ہمیں بھی ہے، لیکن آپ رو رہی ہو۔ اس نے کہا مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کا غم اس طرح سے نہیں ہے، وہ تو اللہ کی قضا ہے، میں تو اس پہ ایمان لاتی ہوں، مجھے غم یہ ہے کہ اب آسمان سے جبریل نہیں آتا، اب آسمان سے کوئی وحی لے کے نہیں آتا۔ حضرت عثمان موطا امام مالک میں روایت ہے، کہتے ہیں مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا حضور دنیا سے چلے گئے۔ پھر کسی نے پوچھا آپ کو کیسے یقین آیا؟ کہا جب میں نے مٹی ڈالنے والے جو اوزار ہوتے ہیں نا، جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ابھی زندہ ہیں، یہ اس طرح کے عقیدے ہمارے لوگوں کے اللہ ان کو ہدایت دے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تب یقین کیا جب میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام مٹی ڈالنے والے اوزار، ان کی آوازیں میں نے سنی، میں تو آنکھیں بند کر لیتا تھا جب آپ کی قبر کو ایسے برابر کر دیا گیا تھا۔ پھر مجھے یقین آ گیا کہ حضور اگر زندہ ہوتے تو صحابہ کرام مٹی نہ پڑ۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پوچھتی صحابہ کرام سے، مجھے آپ یہ بتائیں حضور کے اوپر آپ نے کیسے ہمت کر کے مٹی ڈال لی؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کی سلطنت میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں سب سے نمایاں تھے، آج وہ اتنے بے بس ہو گئے، کہتے اللہ کی قسم ہے میرا دل نہیں چاہتا، مجھے مدینے سے نفرت نہیں ہے، مجھے تو یہ جو کیفیت حالت بن گئی نا میری، میں اس کو نہیں پراپر قائم رکھ سکتا، مجھے اجازت دیجئے گا۔ ابو بکر صدیق ان سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہمیں حضور بھی چھوڑ گئے اور تم بھی چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، ایسا تم تو کم از کم نہ کرو۔ تو وہ جملہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، بلال حبشی کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے صدیق اکبر کہ آپ نے مجھے خریدا اور مجھے آزاد کیا، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آج بھی آپ مجھے اپنا غلام سمجھتے ہیں مجھے حکم کریں میں تعمیل کروں گا، اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا تھا تو آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے تجھے خریدا تھا، آزاد کر دیا تھا، اب تم میرے غلام کیسے ہو سکتے ہو؟ کیسے پھر میں اس شہر میں نہیں رہ سکتا جہاں حضور نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ دن ہمیں یاد ہے، ہم نے اپنے ہاتھ بلند کیے تھے، اتنا اندھیرا ہو گیا تھا ہمارے ہاتھ ہمیں نظر نہیں آتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس قدر پریشان حال تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کو ایک لمحے کے لیے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آج ان کو یقین ہو گیا تھا حضور اس دنیا میں نہیں رہے اور اب ان سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اور حتیٰ کہ ایک صحیح مشکات المصابیح میں ایک روایت ہے کہ حضرت عثمان ایسے جا رہے تھے اور عمر بن خطاب وہاں پہ جا رہے تھے تو انہوں نے سلام عرض کر دیا اور حضرت عثمان نے جواب ہی نہیں دیا۔ جب جواب نہیں دیا تو وہ مقدمہ لے کے ابو بکر صدیق کے پاس چلے گئے کہ آج میں نے سلام کیا، حضرت عثمان نے جواب ہی نہیں دیا، ان سے پوچھئے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عدالت میں ان کو پیش کیا گیا، وہ جب آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ نے عمر بن خطاب کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے مجھے تو سنائی نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی کیا آپ مصروفیت میں تھے؟ کہتے ہیں میں تو حضور کی جدائی کے بارے میں، یہ روایت کے الفاظ ہیں، حضور کی جدائی کے بارے میں اتنا غم زدہ تھا مجھے پتہ نہیں چلا کسی نے مجھے سلام کیا۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہیں، وہ 6 ماہ زندہ رہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے مسکراتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا اور آپ کی آخرت، آپ کا یہاں پہ رہنا اور آخرت میں چلے جانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیر کے اوپر ہی تھا، خیر کے اوپر ہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو اور حشر کا دن ہو، ہم گنہگار بڑھے ہیں، معافی کے طلبگار ہیں تجھ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار ہم حوض کوثر پہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور آپ کے ہاتھوں سے ایک پیالہ پانی کا ہم پی لیں۔ میں سمجھتا ہوں جس نے ایک پیالہ پانی کا وہاں سے پی لیا وہ جہنم میں سے ایک نہیں جا سکتا۔ اور ہم تو تڑپ رہے ہیں کہ کب ہمیں موت آئے اور ہم آخرت میں جائیں، تیاری کر کے رکھیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے کہ من احب لقاء اللہ، ہی جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی پسند کرتے ہیں اس سے ملیں، اور جس کو اللہ ملے گا حضور تو ملیں گے ہی ملیں گے اس کو۔ اب یہ اشتیاق ہمارا باقی۔ ایک صحابی کی آنکھیں جاتی رہیں، وہ اچانک اس کی آنکھیں جاتی رہیں، دوست نے کسی نے پوچھا بڑا دکھ ہوا ہے آپ کی آنکھیں چلی؟ کہتا نہیں کوئی دکھ کی کوئی بات نہیں ہے، اب حضور ہے نہیں، جب حضور نہیں ہے اب آنکھیں رہیں یا نہ رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے تعلق بھی اتنے تھے اور ایمان کی بنیاد پر تھے۔ اور بھائیو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لو۔ سیرت کے آپ نے بہت دروس سنے ہیں اور سنتے رہیں گے، مجھ سے زیادہ بہتر علماء آپ کی تربیت کرتے رہیں گے، لیکن اپنے مقصد حیات کو سمجھیں، نبی کریم کے اس نصاب قرآن کریم اور حدیث کو بھی سمجھیں، اور آپ کے اس طریقہ تدریس اسوہ حسنہ کو بھی سمجھیں، اور آپ کا طریقہ محاسبہ اس کو بھی آپ سمجھ لیں۔ جب آپ نے محاسبہ اپنا بھی کیا، اپنے لوگوں کا بھی کیا، یہی آپ کا سفر تھا، اسی طریقے سے آپ آخرت میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ